کرشن چندر کی کہانی لال باغ۔ کملا کر کے جبڑے بڑے مضبوط تھے، اتنے مضبوط کہ رخسار کی ہڈی اور جبڑوں کے درمیان کے گوشت میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ اس کا رنگ گورا تھا، قد پست، جسم گٹھا ہوا، آنکھوں میں بلی کی سی چمک اور مکاری پائی جاتی تھی۔ کملا کر کی عمر 50 کے قریب ہوگی، لیکن دیکھنے میں وہ 30 کے اوپر نہیں تھی۔ 30 سے کچھ کم کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ کملا کر لال باغ کا معروف دادا تھا۔ بچپن میں اس نے جیب کترنے کا فن سیکھا تھا۔ 2-4 بار جیل جا کر وہ بامبے کی سب سے بڑی صنعت کا ایک معزز رکن بن گیا تھا۔ یوں تو بامبے ایک کاروباری شہر ہے، صنعتی مرکز ہے۔ یہاں ملیں، فیکٹریاں، تجارتی گودام سب کچھ موجود ہیں، لیکن لوہا، کاٹن، تیل، کاغذ اور اناج کے کالے بیوپار سے بڑھ کر بھی جو صنعت یہاں کمال کو پہنچی ہوئی ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کا کاروبار ہے۔ اس میں کروڑوں روپوں کا لین دین ہوتا ہے، اور مالا باربل سے لے کر مند پورا کی جھونپڑیوں تک اس کے بھگتان کرنے والے پھیلے ہوئے ہیں۔ کملا کر اسی معزز صنعت کا ایک فرد تھا اور لال باغ میں دادا گیری کرتا تھا۔ دادا گیری آسان کام نہیں اور کرنے سے نہیں آتی۔ ہندوستان اور پاکستان کا گورنر جنرل بننا آسان ہے، لیکن لال باغ کا دادا بننا آسان نہیں۔ کملا کر نے یہ تاج 50 برس کی کاوشوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ بچپن میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کارا در سے بامبے آیا تھا۔ یہاں اس کے ماں باپ وکٹوریا مل میں نوکر ہو گئے تھے، اور وہ دن بھر گلیوں میں ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، ٹرانسوں پر بغیر ٹکٹ لیے سوار ہوتا، میوہ فروشوں سے الجھتا، بوٹ پالش کرنے والوں کو دھمکاتا، خوش پوش راہگیروں سے بھیک مانگتا، پان والوں کی دکانوں سے بیڑا اڑاتا، اور اس طرح کے کئی ایک نیک کام کرتا کہ جن سے غریبوں کے بچوں کا مستقبل تعمیر ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایک مہربان نے ترس کھا کر اسے جیب کترنے کا فن سکھا دیا اور اپنی دانست میں اسے راہ راست پر ڈال دیا۔ یہ راستہ اسے 3-4 بار جیل لے گیا۔ پہلی بار جب وہ ریفارمیٹری اسکول گیا تو اسے اپنا گاؤں یاد آیا۔ اسے چھوٹے چھوٹے مرغی کے چوزے یاد آئے جن سے وہ اپنے گھر کے آنگن میں کھیلا کرتا تھا۔ اسے وہ ندی کنارے جامن کا پیڑ یاد آیا جہاں وہ حسین اور پری جمال گلہریوں کی اچھل کود سے محظوظ ہوا کرتا تھا۔ دھوندے کی جھاڑیاں یاد آئیں جو ندی کے کنارے اگ رہی تھی، اور جہاں اس نے ایک مرتبہ شامہ کے گھونسلے میں 3 نہایت نرم و نازک چتکبرے انڈوں کو دیکھا تھا۔ اس نے انڈے اپنی ہتھیلی میں اٹھا لیے اور دیر تک انہیں چھوتا رہا۔ پھر اس نے انڈے گھونسلے میں رکھ دیے اور ایک خوبصورت تتری کے پیچھے بھاگا۔ اس کے بھاگنے سے ایک خرگوش چوکنا ہو گیا اور اس کے سامنے سے لمبے لمبے کان کھڑے کیے تیر کی طرح بھاگا، اور وہ وہیں کھڑا ہو کر ہنسنے لگا۔ تیتری فضا میں رنگ بھرتی جا رہی تھی، اس کے کہکہے گونج رہے تھے۔ یکا یک خرگوش دور جا کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ لڑکا کیوں ہنس رہا ہے۔ پہلی بار کملا کر کو یہ سب کچھ یاد آیا، اور دوسری بار وہ ریفارمیٹری میں نہیں جیل میں لایا گیا۔ اب اسے بامبے کی گلیاں یاد آئیں، بامبے کے بازار، اور مونسون کی بارش جب گرم گرم ابلتی ہوئی نمکین مونگ پھلیاں چائے کے ساتھ کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد 5 شیر والی بیڑی۔ اسے فٹ بال کے میچ یاد آئے۔ اس کے قریب ہی اینگلو انڈین کلب لال باغ میں ہوا کرتے تھے۔ کس قدر دلچسپی تھی اسے فٹ بال میں۔ زندگی بھر اس نے کبھی فٹ بال نہیں کھیلا تھا۔ وہ فٹ بال کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا۔ یہ گول گول پھکنا جو دھماکے سے ہوا میں اڑتا ہے اور زمین پر اچھل کر پھر فضا میں پرواز کرتا ہے، دھم دھم ادھر، دھم دھم ادھر۔ کملا کر چاہتا ایک ایسی کک لگائے کہ فٹ بال اوپر فضا میں دور میلوں تک اوپر چلا جائے، حتیٰ کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے اور سب لوگ اسے حیرت سے تکنے لگے۔ لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ وہ تو صرف فٹ بال دیکھنے والے تماشائیوں کی جیبیں کاٹ سکتا تھا
اور بس جیب کترے کے لیے 3 جگہیں سب سے عمدہ ہیں۔ ایک تو کھیل کا میدان، جہاں تماشائیوں کو کھیل میں اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری سدھ بدھ بھول جاتے ہیں۔ دوسری سیاسی جلسہ، جہاں مقرر اپنی آتش بیانی سے لوگوں کے دلوں میں، یعنی ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف اور ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف آگ لگا دیتا ہے۔ کملاکر بھی سیاسی جلسوں میں جاتا تھا۔ اسے میٹھی سنبھلی ہوئی متین تقریریں پسند نہ تھیں۔ ایسے موقعوں پر لوگ جمائیاں لینے لگتے تھے اور اپنی جیبوں سے خبردار ہو جاتے تھے۔ وہاں ایسی تقریریں بہت کم ہوتی تھی، یہی غنیمت تھا۔ نفرت کے جذبات لوگ بڑی خوشی سے قبول کرتے تھے۔ محبت، رواداری، آشتی، صلح، امن کے جذبات لوگوں کو پسند نہ آتے تھے۔ اس لیے اچھے تقریر کرنے والوں کو اس نے کبھی اس غلطی کا مرتکب نہ پایا تھا۔ وہ اکثر سیاسی جلسوں میں جانے سے پہلے تقریر کرنے والے کا نام پوچھ لیا کرتا تھا۔ جب بھگومل بھگوانی چرخے کی افادی حیثیت پر تقریر کرنے کے لیے آئے تو وہ سمجھ جاتا کہ اب اس جلسے میں کسی کی جیب کاٹنا مشکل ہوگا۔ جب باجپنی پھٹکار کر گرجدار آواز میں بامبے کو سمیٹ کر مہاراشٹر میں شامل کرنے کی دھمکی دیتے اور بامبے کے غیر مرہٹہ لوگوں کو پھٹکارتے تو کملاکر سمجھتا کہ آج 2-4 جیبیں ضرور کاٹی جائیں گی۔ اس لیے وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر سیاسی جلسوں میں شرکت کرتا تھا۔ ہاں، ریلوے پلیٹ فارم پر وہ ضرور جاتا تھا، ہر روز دن میں 2-3 بار، بالخصوص شام کے وقت جب لوگ گھروں کو لوٹتے۔ اسی جلدی، گھبراہٹ، بے چینی اور تابڑ توڑ گھر پہنچنے کی شدید خواہش میں جو اس مجمع میں ہوتی ہے، اسے اپنا کام کرنے کا موقع مل ہی جاتا تھا۔ لیکن اب وہ اس پیشے سے کچھ بددل سا ہو چکا تھا جس نے اسے دوبارہ جیل کی ہوا کھلائی تھی۔ اس لیے تیسری بار جب جیل میں آیا تو خوب چوکنا ہو کہ جیسے وہ کسی اسکول میں داخل ہو رہا ہو۔ اس نے دوسرے جرائم پیشہ قیدیوں سے راہ و رسم پیدا کی اور اب اسے معلوم ہوا کہ اب تک وہ بسم اللہ کے گنبد ہی میں بند تھا۔ بامبے میں تو ایک سے ایک اونچا کاروبار پڑا ہے جس میں لاکھوں روپے کا روز ہیر پھیر ہوتا ہے۔ یہ جیب کترا بھی کوئی کاروبار ہے؟ آدمی کام کرے تو لڑکیوں کے بیچنے، لانے، لوانے، بکوانے کا کام کرے، احمد آباد سے چرس، افیم، بھنگ کی درآمد کرے، شراب کی بھٹی لگائے، کلپان میں بیٹھ کر کوکین سازی کرے، پھر چور بازار کے سودے ہیں، قمار خانے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی کمزوریوں سے واقف ہو کر انہیں لوٹنے کے بہانے ہیں۔ یہاں یہ جیب کترا بھی کوئی کام ہے؟ پکڑے جاؤ تو پہلے تو لوگ پیٹتے ہیں، پھر پولیس پیٹتی ہے، پھر جیل کی چکی پیستی ہے۔ تیسری بار تو کملاکر نے عہد کر لیا کہ اب وہ جیب کترے کا دھندا نہیں کرے گا۔ تیسری بار جیل جانے کے بعد اس نے افیم اور چرس کی درآمد کا دھندا کیا، اور اس میں اسے اور پولیس اور دوسرے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ اس نے لال باغ کے 2-4 بڑے بڑے سیٹھوں سے مل کر اپنی بھٹی رکھ لی، بڑے پیمانے پر تجارت کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ کبھی جیل نہیں گیا۔ تو ایک بار پولیس نے اسے تڑی پار ضرور کر دیا تھا، لیکن سیٹھوں نے مل ملا کے اسے واپس بلوایا۔ اب اس کی عمر 50 برس کی ہو گئی تھی۔ اس کا اپنا جوا خانہ تھا، شراب کی بھٹی تھی، افیم کا کاروبار تھا، ایک قہوہ خانہ تھا، ایک اپنا گھر تھا، موٹر تھی، بیوی تھی، 4 بچے تھے۔ اس نے اپنے گاؤں میں اپنا گھر اینٹوں کا بنوایا تھا اور وہاں زمین بھی مول لی تھی۔ لال باغ میں ہر کوئی اس کی عزت کرتا۔ وہ جدھر سے گزرتا لوگ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتے اور پھر جھک جاتے اور پھر وہ ان کے سامنے سے گزر جاتا۔ آج بھی جب وہ کھانا کھا کے گھر سے نکلنے لگتا تو کئی لوگ اس کی دید کے منتظر باہر کھڑے تھے۔ دست بدستہ اس نے کھانا کھا کر اپنی بیوی،
اپنی چوتھی بیوی کے گال میں چنکی لی اور تیزاب کی بوتل ہاتھ میں اٹھائے گھر سے نکلا۔ دروازے پر اس کا چھوٹا لڑکا راؤ کھڑا تھا۔ اس نے راؤ سے کہا، دادر کے ناکے کی طرف مت جانا، جدھر رنجیت فلم کمپنی کا اسٹوڈیو ہے۔ اس علاقے کے مسلمان لڑکوں سے نہ کھیلا کرو، تجھے کتنی بار سمجھایا ہے، اب تو نہیں جائے گا۔ راؤ نے کان پکڑ کر کہا، اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ دادا، راؤ بھی اپنے باپ کو دادا ہی کہتا تھا کہ بچپن ہی سے وہ اپنے باپ کے متعلق ہر کس و ناقص سے یہی لفظ سنتا آیا تھا۔ راؤ کو فرمائش کرنے کے بعد اور تیزاب کی بوتل لے کر دادا کملاکر آگے بڑھا۔ اس کے چیتے نائب شنکر نے تیزاب کی بوتل اپنے ہاتھ میں تھام لی اور کملاکر اپنے گرگوں کے جلوں میں لال باغ کے بڑے بازار میں آ گیا۔ یہاں کل رات سے بہت گڑبڑ تھی۔ بامبے میں ہندو مسلم فساد 1 سال سے جاری تھا، لیکن کل رات سے جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا۔ کملاکر فساد ہو جانے سے بہت خوش تھا، کیونکہ جب امن ہو جرم کا کاروبار ذرا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پولیس بھی زیادہ ہوشیار ہو جاتی ہے، اور فساد میں کسی کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ کل کا راشن کہاں سے آئے گا، چرس اور افیون کھیپ کون پکڑ سکتا ہے۔ دادا کملاکر کا کاروبار فساد کی وجہ سے بہت اچھا چل رہا تھا۔ سیٹھ پہلے سے زیادہ مہربان ہو گئے تھے۔ ان کی حفاظت کے لیے اس نے ہزاروں روپے کے ہتھیار لیے تھے اور سینکڑوں نوجوان ہندو چھوکروں کا پیٹ بھرتا تھا۔ دوسری صورت میں یہ شریف لڑکے ملوں میں ذلیل مزدوری کرتے اور صبح و شام رگڑتے ہوئے۔ اب تو چین تھا اور اچھا کھانا تھا اور جیب میں اعلیٰ سگریٹ، اور رات کو شراب اور لڑکیاں، اور لوگوں کے دلوں میں وہ ڈر جیسے ہٹلر کے صاحبزادے چلے جا رہے ہوں۔ یہ فساد زندگی بھر رہے تو کیا برا ہے، شنکر نے کملاکر کے کان میں کہا۔ رات کو 4 مسلے گرائے۔ کملاکر نے اس کی پیٹھ ٹھونکی۔ شاباش۔ پھر رک کر کہا، کون کون ہے؟ وہ ابھی ان کی لاش اٹھوائی نہیں، چلیے دکھاتا ہوں۔ وکٹوریا مل کے ادھر ایک تنگ گلی میں، جہاں کارپوریشن کے بھنگی غلاظت جمع کر کے رکھتے ہیں، وہاں ایک لڑکے کی لاش پڑی تھی، نیم برہنہ، کرتا پھٹا ہوا، آستین باہر نکلی ہوئی، ہاتھ میں تیل کی شیشی۔ شاید گھر سے ماں نے بازار بھیجا تھا کہ سالن میں کڑی لگانے کے لیے تیل لے آئیے۔ کیسے پہچانا؟ شنکر نے اشارہ کر کے کہا، ختنے سے۔ شاباش۔ کملاکر نے کہا، یہ تیل کی شیشی لے لو، کسی غریب ہندو کے کام آ جائے گی۔ دوسرا موقع کون سا ہے؟ کملاکر نے پوچھا۔ وہ میرے علاقے میں ہے۔ بورکر نے آگے بڑھ کے اور اپنے استاد کو خوش کرنے کے لیے بتیسی نکالتے ہوئے کہا۔ بورکر کا ماتھا چھوٹا تھا، کان بڑے اور دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کی باہیں سوکھی تھیں اور ہاتھ بڑے بڑے، اتنے بڑے کہ انہیں دیکھتے ہی ڈر معلوم ہوتا تھا۔ تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ پریل کے جنوب میں کاردار اسٹوڈیو کے بہت آگے نکل گئے، جدھر ایک اکیلی سڑک ویرانے میں سے گزرتی ہوئی ڈاک یارڈ کی طرف جاتی تھی۔ یہاں ایک گڑھے میں ایک بڈھے کی لاش پڑی تھی۔ لاش سے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ آدمی زندگی بھر زندہ نہ رہا ہو۔ ہونٹوں پر، ماتھے پر، آنکھوں کی پتلیوں میں، پیٹ پر، جسم کے ہر حصے میں اس مسلسل موت کے نشان تھے، جو ہندوستان میں ایک غریب آدمی کے لیے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اس بڈھے کی زندگی ایک ایسی پرانی ہسٹری بوسیدہ کتاب تھی جس کے ہر صفحے پر بھوک، بیکاری، بیماری، قحط کی ہولناک شبیہ تھی۔ یہ کتاب کیچڑ میں پڑی تھی، ایک گڑھے میں۔ یہ زندگی جو ایک گڑھے میں شروع ہوئی اور ایک گڑھے میں ختم ہو گئی، یہ اکڑے اکڑے پاؤں جو ہمیشہ کیچڑ میں چلتے رہے، یہ ہونٹ جنہیں کبھی 2 وقت کا کھانا نہیں ملا، یہ کان جنہوں نے کبھی اقبال کا نغمہ نہیں سنا، یہ آنکھیں
جو سدا خوبصورتی سے آشنا رہیں۔ کیوں ایسی مسلسل موت کو لوگ زندگی کہتے ہیں؟ اور اب یہ لاش کملا کر کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے یہ تو شیدو کی لاش ہے۔ شیدو بریلی کا رہنے والا تھا۔ بامبے کے لال باغ میں 30 برس سے مونگ پھلی بیچتا تھا۔ اتنا پرانا تھا وہ کہ ٹرام والے اور مزدور اور دکاندار اور منشی لوگ اور گجراتی سیٹھوں کے منیم اور سود خور پٹھان بھی اسے جانتے تھے۔ وہ اتنا پرانا تھا جیسے بس کا اسٹینڈ یا وکٹوریا مل کی گھڑی یا ایرانی کا ریسٹوران۔ لال باغ اس کے بغیر نامکمل تھا۔ مونگ پھلی بھوننے، تلنے اور اسے خوش اخلاقی سے بیچنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ اس کی زندگی ہندوؤں کے ساتھ بسر ہوئی تھی۔ انہی کے ساتھ اس نے اپنا لڑکپن، اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا بسر کیا تھا۔ اسی محلے میں اس کی شادی ہوئی تھی اور گجراتی سیٹھوں نے 500 روپے سے اس کی مدد کی تھی۔ اس علاقے میں اس کے بیوی بچے بے خوف و خطر گھومتے تھے۔ وہ لال باغ کی تخلیق تھے، اس کے ماحول کا حصہ تھے، اس کی خوشیوں غموں کے وارث۔ وہ اسے چھوڑ کر کہاں جا سکتے تھے؟ جب فساد شروع ہوا تو بتیرے مسلمانوں نے اسے کہا کہ وہ لال باغ چھوڑ کر چلا جائے، لیکن شیدو نے ہنس کر ٹال دیا۔ میں اپنے بھائی ہندوؤں میں ہوں، کوئی مجھے کیا کہے گا؟ ابھی 2 روز ہوئے کملا کر نے بھی اس سے یہی کہا تھا، شیدو میاں ہم تو ان مسلمانوں کے خلاف ہیں جنہوں نے ہمارے دیس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تم تو اپنے آدمی ہو، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کملا کر آگے بڑھ گیا۔ اس نے بورکر سے کہا، ارے اسے کیوں مارا؟ بورکر نے کہا، کیا کرتا؟ اپنے علاقے میں اب یہی باقی رہا تھا اور مجھے 50 روپوں کی ضرورت تھی۔ کملا کر نے جیب سے 50 روپے نکال کر اسے دیے۔ سیٹھ اگلے ہفتے سے 50 کے 25 کرنے والے ہیں، کیونکہ سیٹھ بولتے تھے اب مسلمانوں کو مارنے والے بتیرے آدمی مل رہے ہیں۔ میں نے کہا سیٹھ لال باغ میں دوسرے آدمی نہیں آ سکتے اور میرے آدمی تو ایک مسلمان مارنے کے 50 روپے لیں گے۔ 50 روپے؟ شیدو کا گھر، شیدو کی بیوی، شیدو کے بچے، 50 روپے؟ 50 روپے بھنی ہوئی مونگ پھلی کا کرارا ذائقہ، بارش کی پھوار، شیدو کی ملائم آواز، مونگ پھلی لے لو، 50 روپے، ایک چھوٹا سا دیا، ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا دیا، 4 آنے میں صبح و شام کا کھانا، اللہ کا شکر، بچوں کے بھولے بھالے چہرے، بیوی کی نرم مہربان مسکراہٹ۔ 50 روپے، رات کے گرم لحاف میں فرش پر خاموشی سے سو جانا، بچوں کے سانسوں کی مدھم آوازیں، ننھے ملائم ہاتھ شیدو کی داڑھی سے کھیلتے ہوئے، کھیلتے کھیلتے باپ کی آغوش میں سو جاتے ہوئے۔ 50 روپے؟ کملا کر دماغ کے اندر کسی تہہ میں، کہیں دور گہری تہہ میں ایک لمحہ کے لیے ایک چبھن سی پیدا ہوئی اور پھر لمحے دوسرے میں مر گئی۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ سورت سنگھ نے کہا، ہسپتال کے پیچھے مزدوروں کے جھونپڑے میں ادھر۔ سرکاری ہسپتال کے پیچھے کھلی زمین تھی اور تاڑ کے پیڑ تھے اور بہت عرصے سے ایک مارواڑی سوداگر اسے بیچنا چاہتا تھا، لیکن اس زمین کی قیمت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی اور وہ بیچارہ اس پریشانی میں تھا کہ اسے کب اور کیسے بیچے۔ جب اس نے یہ زمین خریدی تھی اس نے 2 روپے گز کے حساب سے لی تھی اور اب لوگ اس کے 10 روپے گز دینے کے لیے تیار تھے۔ اس نے سوچا وہ اسے بیچ دے کہ دوسرے روز کسی دوسرے سوداگر نے 11 روپے گز کے حساب سے زمین خریدنے کی بولی تھی۔ تیسرے روز بھاؤ 12 روپیہ ہو گیا۔ بیچارہ مارواڑی بہت پریشان تھا کہ کیا کرے۔
متواتر 6 سال سے وہ اسے بیچنا چاہ رہا تھا اور اسی وجہ سے نہ بیچ سکتا تھا کہ لوگ اس کے دام زیادہ ہی لگاتے چلے جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں یہاں بلوچ خانہ بدوشوں کا قافلہ آ کے آباد ہو گیا۔ کشمیری مسلمان آئے جو لکڑیوں کے گودام پر کام کرتے تھے، ڈاک یارڈ روڈ پر، اور پھر سود خور پٹھان جو اپنے میلے واسکوٹ میں روپے سینے سے لگائے 100 روپے پر 100 روپے سود لینے کے لیے مزدوروں اور کلرکوں اور بیکار فلمی ادیبوں کی تلاش میں گھومتے تھے۔ اس خطے میں خیمے لگے تھے اور چھپر اور کئی جگہ تو صرف درخت کے تنے سے تاڑ کے پتوں کی چھت لگا دی گئی تھی کہ بارش میں بھیگنے سے بچ جائیں۔ فساد کے دوران میں یہ بستی آہستہ آہستہ خالی ہوتی گئی اور اب تو چند دنوں سے بالکل ہی خالی پڑی تھی۔ کملا کر نے پوچھا، سورت سنگھ، ارے وہاں تو اب کوئی نہیں رہتا۔ سورت سنگھ نے کہا، وہاں تو کوئی نہیں رہتا، یہ وہ کشمیری مسلمان آئے تھے۔ میاں بیوی اپنے کسی رشتہ دار کو پوچھتے ہوئے، مجھے لڑکوں نے بتایا، میں نے کہا آؤ تمہیں ان سے ملا دوں۔ بس میں انہیں ادھر لے گیا اور وہیں انہیں ختم کر دیا۔ چل گئے ادھر تاڑ کے جھاڑ کی طرف۔ دونوں نوجوان تھے، کپڑے میلے کچیلے، ہونٹوں پر حیرت اور ڈر اور ایک ایسا انجان بھول پن جیسے اپنی موت کا یقین نہ آتا ہو، جیسے ان کی زندگیاں کہہ رہی ہوں، ہمیں یہاں مرنا نہیں ہے، ہم تو ولد سے آئے ہیں، ہم شہد، زعفران اور سفید برف کے دیس سے آئے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں آج سیب کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور مخملی سبزے کا فرش ہے اور آڑوؤں کے سرخ پھولوں کے گچھے لٹک رہے ہیں اور ناشپاتیوں کی شاخوں میں سبز چکنی چکنی پتیاں پھوٹ رہی ہیں اور جہلم کا شفاف پانی نیلے پتھروں سے پھسلتا ہوا گنگناتا رہا ہے۔ ہمیں ہماری زندگیاں واپس دے دو، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہمارا دیش کشمیر ہے۔ لڑکی کی نازک گردن میں شہر اکبر زخم تھا اور اس کے ماتھے پر کشمیر کی صبح رو رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر پرائے دیس کی اوس تھی اور اس کی نیلی آنکھوں کے جھرنے خاموش تھے اور اس کا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں تھا اور کشمیر کا شہزادہ اپنے صدیوں کے چیتھڑوں میں لپٹا ہوا اپنی غربت اور نکبت اور یاس کے باوجود اس قتل گاہ کے قریب خونی تخت پر ایک عجب تمکنت سے سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا اکڑا ہوا ہاتھ ایک مجسم سوال بن کے فضا میں معلق تھا۔ اس کے جسم پر بتیرے گھاؤ تھے کیونکہ اس نے مدافعت کی کوشش کی تھی اور مرتے دم تک اپنی محبوبہ، اپنی بیوی، اپنی زندگی کی عزت کو بچانا چاہتا تھا۔ ایک ناکام کوشش کے بعد کشمیر مر گیا تھا اور دھان کے کھیت سوکھ گئے تھے اور برف شرم سے اور خوف سے دھرتی میں سما گئی تھی اور وہ اکڑا ہوا بات کہہ رہا تھا، ظالموں، تم نے مسلمانوں کو نہیں مارا ہے، تم نے انسان کو مارا ہے، تم نے ہندوستان کو مارا ہے، تم نے تاج محل، فتح پوری، سکری اور شالامار کو قتل کیا ہے۔ یہ اشوک کی لاش ہے، یہ اکبر کا کفن ہے، یہ 5000 سال پرانی تہذیب کا مردہ ہے۔ یہ مرد سیاستدان، ہندو اور مسلمان، یہ شانتی جاگیردار، یہ فریبی سرمایہ دار کس کے خون سے اور کس کی بربادی سے اپنی حکومتوں کی تعمیر کر رہے ہیں۔ کملا کر نے ہنس کر کہا، بڑے ٹھاٹ سے آئے تھے اپنے کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے، معلوم نہیں تھا یہاں دادا کملا کر سے ملاقات ہوگی۔ کملا کر کے گرگری ہنسنے لگے۔ کچھ توقف کے بعد کملا کر نے جیب سے 100 روپے کے نوٹ نکال کر سورت سنگھ کو دیے
اور اس سے کہا ان لاشوں کو ٹکانے لگا دو۔ شام کے بعد اخبار ہند میں کملاکر نے پڑھا، آج بامبے میں بالکل امن رہا۔ اگری پاڑا، گول پیٹھا، ڈونگری، کالبا دیوی، بنڈی بازار، کہیں کوئی واردات نہیں ہوئی۔ صرف لال باغ میں چاقو زنی کی 4 وارداتیں ہوئیں، باقی سب جگہ امن ہے۔ کملاکر نے مسکرا کر اخبار کو تہہ کر کے پان والے کو دے دیا اور اس سے کہا، ایک بنڈل شیر مارک بیڑی کا دے دو اور یہ ہے تمہاری کوکین۔